السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ وزیر اعظم عمران خان دونوں برادر اسلامی ممالک پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سعودی عربیہ کا وہ ایک روزہ دورہ انہوں نے کیا۔ آج وہ واپس آ رہے ہیں وہاں سے، اور عمران خان نے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جب مدینہ منورہ پہنچے تو رائل ٹرمنل پہ مدینہ کے ڈپٹی گورنر وحیب السہلی اور جدہ میں پاکستان کے کونسل جنرل خالد مجید نے ان کا استقبال بھی کیا، اور اسی موقع پہ سعودی پروٹوکول کے حکام اور پاکستانی کونسلیٹ کے افسران بھی موجود تھے، جبکہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی ٹرمنل پہ آئے۔ عمران خان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے گئے، وہاں پہ نوافل ادا کیا اور اس کے بعد وہ سرکاری مصروفیات کے لیے ریاض روانہ ہو گئے۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ ملیشیا میں 18 سے 20 دسمبر تک منعقد ہونے والے کوالالمپور کی سربراہی اجلاس میں شرکت کے فیصلے پہ سعودی عربیہ کے ناراض ہونے کے اشاروں کے بعد تشکیل دیا گیا۔ اب کوالالمپور سربراہی اجلاس میں ترک صدر طیب اردوغان جو ہیں، قطری امیر شیخ تمیم بن حمد اور ایران کے صدر حسن روحانی اور وزیر اعظم عمران خان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اس پہ ناراض ہونا تھا، کیوں ہونا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے اس ایک روزہ دورے میں سعودی ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت، پاکستان سعودی تعلقات، خطے میں امن و استحکام، مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پہ زور دیا گیا۔ پھر پرائم منسٹر نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں تمام تنازعات ختم کرنے اور تناؤ کم کرنے میں نہ صرف اہم کردار ادا کرتا رہے گا، بلکہ خطے اور دنیا کے امن کے لیے تمام تر کوششوں میں مدد بھی فراہم کرتا رہے گا۔ اور اس دورے کے دوران سعودی عربیہ نے پاکستان میں ٹورزم کے شعبے میں خاص طور پہ ترقی کی ہر ممکن تعاون کی بھی پیشکش کی۔ سیاحت کے فروغ سے متعلق سعودی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی، اور مئی 2019 کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا یہ چوتھا دورہ تھا۔ مسلسل روابط اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ کیسے دونوں ممالک کی قیادت پاکستان اور سعودی تعلقات کو ایک نئی سطح پہ لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے G20 کی صدارت ملنے پہ سعودی ولی عہد کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ سعودی قیادت کا عالمی کمیونٹی میں کردار کا عکس ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا رواں سال فروری میں دورہ پاکستان انتہائی اہم رہا، جس میں سرمایہ کاری، توانائی، سلامتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ملاقات میں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور اتفاق کیا کہ سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام نے باہمی تعاون کو مزید بہتر کیا ہے، اس لیے آئندہ سال کونسل کے دوسرے اجلاس میں کوآرڈینیشن کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ عمران خان نے محمد بن سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا، لائن آف کنٹرول پہ جاری بھارتی جارحیت پر بھی اعتماد میں لیا، اور پرائم منسٹر نے کشمیر میں OIC رابطہ گروپ میں فعال کردار سمیت حمایت پہ سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں فریقین نے OIC اور دیگر ذرائع سے کشمیر کوز کو مزید آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور ملاقات کے بعد وزیر اعظم اب وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آخری خبر آنے تک۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور انہیں رخصت کرنے ریاض ایئرپورٹ تک بھی آئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے اس وقت بہت اہم موڑ پہ ہیں۔ پاکستان میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہیں بڑی کرٹیکل ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو $20 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کی سعودی گورنمنٹ نے حامی بھری ہے ہماری پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے اندر اور آئل ایکسپلوریشن کے اندر، وہ پورے خطے میں، صرف پاکستان میں نہیں پورے خطے میں ایک پراسپیرٹی کی امید جو ہے، اور اس کی بڑی اسٹرانگ کرن جو ہے اس امید کی وہ لے کر آئی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان اور سعودی تعلقات مزید بہتر ہوں، پاکستان سعودی اور ایران کے اندر تناؤ کم کرنے میں کامیاب ہو سکے، اور اگر سعودی اور قطر کے اندر بھی تناؤ کم ہوتا ہے تو اس سے بھی پوری امت مسلمہ جو ہے اس میں امن ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔